بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل آن لائن اردو میں خوش آمدید۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہار منہ پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں، حتیٰ کہ اخبارات میں بھی اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے مذہب میں نہار منہ پانی پینا کیسا ہے، لیکن ناظرین میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ نہار منہ پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں، کیونکہ دنیا کے بہترین طبی ماہرین بھی نہار منہ پانی پینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور کچھ ماہرین نہار منہ پانی پینے کے نقصانات بھی بتاتے ہیں۔ لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ نہار منہ پانی پینے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو طبی ماہرین کی طرح یہاں بھی علماء کی متضاد آراء ہیں، کیونکہ کچھ احادیث میں نہار منہ پانی پینے کے فوائد بتائے جاتے ہیں اور کچھ میں نقصانات کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلے ان علماء کی بات کرتے ہیں جو نہار منہ پانی پینے سے منع کرتے ہیں۔ جو علماء نہار منہ پانی پینے کے قائل نہیں ہیں، وہ اس حوالے سے دو احادیث مبارکہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی پیش کرتے ہیں۔ ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی۔ دوستو، ابن طیب بھی نہار منہ پانی پینے سے منع کرتے تھے، اور اسی حوالے سے اپنی کتاب میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل فرمایا ہے، جس کے مطابق چند چیزیں انسان کے بدن کو کمزور کر دیتی ہیں: بیت الخلاء سے فارغ ہو کر پانی پینا، نہار منہ پانی پینا، اور بہت زیادہ غم و فکر میں مبتلا رہنا۔ کچھ طبی ماہرین کے نزدیک بھی خالی پیٹ پانی پینا مضر ہے، اور وہ اس کے نقصانات بھی بتاتے ہیں۔ خالی پیٹ پانی پینے سے معدے کی کارکردگی پر گہرا اثر پڑتا ہے اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق خالی پیٹ پانی پینا جوڑوں کے درد کا سبب بنتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں جوڑوں کے درد کے مریض کو خالی پیٹ پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان علماء اکرام کے دلائل کی جو خالی پیٹ پانی کے جواز کے قائل ہیں، اور وہ اس حوالے سے 4 احادیث مبارکہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور طبی ماہرین کی آراء کو دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، کہ میں تحفے میں وہ بات کیوں نہ دوں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے جادو ہونے کی صورت میں بچانے کے لیے سکھائی۔ تم کسی برتن پر زعفران کے ساتھ الفاتح اور دونوں پناہ دینے والی صورتوں یعنی سورہ فلق اور سورۃ ناس اور سورہ جمعہ، سورہ واقعہ، سورہ یاسین اور سورہ ملک لکھو، اور پھر اس لکھے ہوئے پر زمزم کا پانی یا بارش کا پانی ڈالو، اور اس میں 3 مشکال دودھ ملا کر نہار منہ پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ پانی پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نہار منہ پانی پینے میں شہد ملا کر پیتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث ارک النساء کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہار منہ دوا پینے کا حکم فرمایا۔ دوستو، ان جواز کے قائل علماء ان دلائل کو پیش کرنے کے بعد جو 2 احادیث عدم جواز پر پیش کی جاتی ہیں، ان کی اسناد میں موجودہ ضعف کو بیان کرتی ہیں۔ نہار منہ پانی پینے کے جواز میں جو حدیث ابو سعید الخدری سے روایت ہے، امام حسمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن مخلدین عینی راوی ہے، جو ضعیف ہے۔ دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام مساکر نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان دونوں روایات پر گفتگو کرتے ہوئے امام مشدونی فرماتے ہیں کہ جو عوام کی زبان پر مشہور ہے کہ نہار منہ پانی پینا منع ہے، اس کی اصل طبرانی کی 2 روایات ہیں
جو کہ دونوں ضعیف ہیں۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں معتدل علماء کے فتوے کی۔ جس طرح پانی نہار منہ نہ پینے کی طبرانی کی دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اسی طرح احادیث جو جواز کا ثبوت فراہم کرتی ہیں یہ بھی علماء کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اسی لیے معتدل علماء اس حوالے سے معتدل رائے جواز پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کی طبیعت کے موافق ایک ہی رائے یہ درست نہیں ہے۔ بعض کو نہار منہ پانی پینے کا فائدہ ہوگا اور بعض کو نہار منہ پانی پینے کا نقصان ہوگا۔ جس کو فائدہ ہو وہ یہ سمجھے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبرانی والی حدیث پر عمل کیا، اور جس کو فائدہ نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو حدیث مروی ہے اس پر عمل کیا ہے۔ اس لیے نہار منہ پانی پینے پر اصرار کرنا یا اسے شدت سے منع کرنا یہ دونوں طریق درست نہیں ہیں۔ نہار منہ پانی پی کر دیکھیں، جس کو موافق آئے وہ پی لے اور جس کو موافق نہ آئے وہ نہ پیے۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات والی احادیث کی اسناد ضعیف نہ بھی ہوں تو بھی یہ حکم واجب نہیں ہے کہ لازمی پینا ہے یا نہیں پینا۔ حدیث پاک سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جسم میں کمزوری کا باعث ہے۔ منع یا حرام کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے۔ دوستو نہار منہ پانی پینے کے حوالے سے اسلامی یا شریعت کی بات تو ہم نے کر لی، اب ہم سائنس کے اعتبار سے بھی اس کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کا بہت زیادہ استعمال بھی سنگین امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ خیال اچھا ہے کہ پانی کو جسمانی ضروریات کے مطابق محدود کر دیا جائے، مگر کچھ کام یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دوران پانی پینے سے گریز کرنا ہوتا ہے۔ دوستو سونے سے پہلے پانی پینے سے گریز کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بستر پر جانے سے پہلے اس کا استعمال نیند کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس عادت کے نتیجے میں رات کو پیشاب کے لیے بھی اٹھنا پڑ سکتا ہے، جبکہ سونے میں بھی معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ کا تعلق گردوں سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ دن کے مقابلے میں گردے رات کو اپنا کام سست روی سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد کو صبح اٹھنے پر چہرہ اور ہاتھ پر سوجن کی شکایت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پانی پینا ایسے افراد میں یہ مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ دوستو ورزش کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے۔ ایک تحقیق کے مطابق ورزش کے دوران پانی پینا منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ورزش کے دوران جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے، مگر خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پینا مختلف منفی اثرات جیسے سر درد، متلی اور سر چکرانا وغیرہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کے مریض افراد اگر ورزش کے دوران پانی کا استعمال کریں تو دل پر بوجھ بڑھنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹرز ورزش کے بعد ہی پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس پر عمل کر کے بہت فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل آن لائن اردو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔